حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال الله تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ محترم حاضرین، تمام قسم کی بڑائیاں، بزرگیاں، حمد و ثنا تنہا اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم تمام ہی کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ ان الدین یسر، کہ دین بڑا آسان ہے، دین بڑا بہترین ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ دین جو آسان ہے، یا یہ دین جو خیر خواہ ہے، بھلائی چاہنے والا ہے، یہ کس کی بھلائی چاہتا ہے؟ دین کس کے حق میں خیر خواہ ہے، کس کا بھلا کرنے والا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ یہ جو دین خیر خواہی چاہتا ہے، یہ دین اللہ کی خیر خواہی چاہتا ہے کہ اس دین کے ذریعے سے بندوں کو اللہ کے پاس جوڑا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف لایا جاتا ہے، اور محض اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی۔ اللہ کی کتابوں کے لیے یہ دین بہتر ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے یہ دین بہتر ہے، مسلمانوں کے اماموں کے لیے دین بہتر ہے، اور عامت الناس کے لیے، یعنی یہ دین ایسا دین ہے کہ انسانی زندگی کے ہر گوشے پر نظر رکھتا ہے، اور سماج کے ہر فرد کے لیے یہ خیر خواہ ہے، وہ بادشاہ ہو، وہ فقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو، بزرگ ہو،
نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی گروہ سے آپ جو ہے تعلق رکھنے والے ہوں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی سوال ہو، اسلام ایک ایسا خیر خواہ دین ہے جو اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو اس طرح سے احاطہ کیے ہوئے ہے کہ آپ اس کے اندر کسی بھی چیز کو سرچ کر لیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، اور ایسا جواب ملے گا جیسا کوئی جواب پھر دے نہیں پائے گا۔ اور جب اسلام کا ظہور ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر آئے، ایک معنوں میں ہر گروہ پر، ہر فرقے پر، ہر جماعت پر، وہ ہر فرد پر کہیں نہ کہیں اس کی حق تلفی ہو رہی تھی، اس کے حقوق سلب ہو رہے تھے، وہ پریشان تھا۔ وہ انسانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے یا ایک دوسرے کے سلسلے میں انسان پریشان تھے، اور اگر اللہ رب العالمین کی بات کی جائے، اللہ رب العالمین کا حق لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض تھا۔ اور جب اسلام آیا، اسلام نے سب کے حقوق بتلائے، ہر طبقے کے، ہر گروہ کے، ہر فرد کے، ہر جماعت کے اسلام نے حقوق بتلائے، مگر خاص طور پر کچھ طبقے، کچھ جماعتیں یا کچھ افراد ایسے تھے جو بہت زیادہ دبے کچلے تھے، جن پر جتنا زور دینے کی ضرورت تھی اسلام نے ان پر اتنا زور دیا۔ کسی کے حقوق بہت زیادہ سلب ہو رہے تھے، ان پر بہت زیادہ گہری نظر رکھی گئی، اور کسی کے حقوق کچھ کم جو ہے حق تلفی ہو رہی تھی، ان پر اتنی توجہ دی گئی۔ اور جن لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتیاں کی جا رہی تھی، یہ غلاموں کا، یتیموں کا طبقہ تھا۔ اسی میں ایک طبقہ خواتین کا تھا، عورتوں کا تھا، لڑکیوں کا تھا۔ اسلام نے آ کر لڑکیوں کے سلسلے میں ایسی تعلیمات دیں، ایسی ان کو جو ہے روشنی عطا کی، خواتین کے سلسلے میں ایک ایسا روشن باب یہاں سے خواتین کے سلسلے میں کھل گیا کہ خواتین کی زندگیاں بدل گئیں، خواتین کے سلسلے میں لوگوں کی سوچ بدل گئی، خواتین کے سلسلے میں لوگوں کے رویے بدل گئے۔ وہ کبھی جس کے لیے جو ہے جسے کبھی ملعون سمجھا جاتا تھا، لعنت زدہ سمجھا جاتا تھا، وہ جنت کی بشارت کی مستحق بننے والی ہو گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کے ساتھ معاملہ بہتر ہو تو جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ بات ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ جب اسلام آیا، اسلام نے ہر کسی کے حقوق ادا کیے، خواتین کے بھی اسلام نے حقوق ادا کیے، اور بہت بہترین انداز سے حقوق ادا کیے، مگر بات یہ ہے دیگر لوگ بھی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ خواتین کے حقوق کے سلسلے میں صرف اسلام نے آواز نہیں اٹھائی، اسلام سے پہلے بھی کئی لوگوں نے آواز اٹھائی، اسلام کے بعد بھی کئی لوگوں نے آواز اٹھائی، آج تک بھی آواز اٹھائی جا رہی۔ آج بھی جو ہے پورے سال میں ایک دن 8 مارچ کے نام سے اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ وومنس ڈے ہے، یہاں پر وومنس کے حقوق دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے جو ہے تحریکات ہوتی ہیں، بہت سارے نعرے لگتے ہیں، بہت سارے جو ہے ان کے سلسلے میں آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، مگر اسلام نے جو کردار انجام دیا، جس وقت میں آ کر جس طرح سے لوگوں کی تربیت کی، اس اعتبار سے کیا دوسرے لوگ اتنے کامیاب ہوئے ہیں یا ان کو اسلام سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے سلسلے میں ظلم کا پہلو رکھتا ہے، ان کو دبا کر رکھتا ہے، کچل کر رکھتا ہے، ڈھانپ کر رکھتا ہے، اور ہم ان کو آزادی دے رہے ہیں، فریڈم دے رہے ہیں، ان کو ول دے رہے ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اگر ہم ایک جائزہ لیں، ہم پچھلی قوموں کے سلسلے میں یا آج موجودہ لوگوں کے سلسلے میں یا ہمارے معاشرے کے سلسلے میں پھر اسلامی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ اسلام ہے کیا، اور اسلام کس باریکی سے حقوق کو ادا کرنے والا ہے، اور کوئی بھی ہو اگر وہ اسلام کے سائے میں آ جائے تو اس کی زندگی کیسے تبدیل ہو جاتی۔ حاضرین گرامی، اس چیز کو جاننے کے لیے میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتلا دوں کہ اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کے حالات کیا تھے۔ اسلام آیا، تبدیلیاں آئیں، اور ہم اس تبدیلیوں کو ذکر کریں گے، مگر اس سے پہلے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ خواتین کا طبقہ کس حد تک گئے گزری حالت سے گزر رہا تھا، ان کے سلسلے میں کیا معاملات ہو رہے تھے، پھر اسلام نے آ کر اس کو کیسے تبدیل کر دیا۔ سب سے پہلی بات زمانے جاہلیت کی یہ تھی
کہ خواتین کے سلسلے میں ان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا، یہ لوگ یہ مانتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے، مرد ہیں یہ انسان ہیں، مگر عورتیں جو ہیں یہ انسان نہیں ہیں، یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ لوگوں کا یہ ماننا ہی نہیں تھا کہ ان کو انسان شمار کیا جائے۔ دیکھیے تمام حقوق کی جو بات ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو تسلیم کر لیا جائے کہ بھائی یہ انسان، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کچھ انسانیت بتائیے۔ اگر انسان کے دائرے سے اس کو خارج کر دیا جائے کہ بھائی تم انسان ہی نہیں ہو، تو اس کے بعد تمہارے ساتھ جو چاہے وہ معاملہ کیا جائے۔ زمانے جاہلیت میں خواتین کے سلسلے میں جو بنیادی تصور یہ تھا کہ یہ خواتین جو ہیں یہ انسان ہی نہیں ہے، انسان کے دائرے میں ہی نہیں آتے، اور جب وہ انسان ہی نہیں ہوں گے تو ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ جو چاہے کیا جا سکتا ہے، جیسے چاہے ان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اب ان کی آگے کی جو ہے کارروائیوں کو دیکھو کہ جب کبھی خواتین پیدا ہوتی ان کے معاملات کیا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ ان میں سے جب کبھی کسی کو لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، کالا پڑ جاتا، لڑکی ہوئے مبارک ہو، چہرہ جو ہے پوری طرح سے اتر جاتا، سیاہی آ جاتی اس کے چہرے پر۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ آدمی ناخوش نظر آ رہا ہے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ وہ قوم سے اپنے چہرے کو ڈھانکتے ہوئے چھپاتے ہوئے پھرتا، اس برائی کی وجہ سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی، اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا عیب ہے سبحان اللہ کہ وہ معاشرے میں اپنے چہرے کو ڈھکتے ہوئے چھپاتے ہوئے پھرتا، کہ لوگ کہہ دیں کہ دیکھو اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے بہت بڑا گنہگار ہے یہ آدمی کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ اور اس کا فکرہ کیا ہوتا ہے جو باپ بنا ہے ایک بیٹی کا، اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں وہ اس کی سوچ یہ ہوتی اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس ذلت کے ساتھ اس کو وہ زندہ رکھے، اپنے گھر میں رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں دفن کر دے۔ اس کی یہ سوچ چلتی رہتی کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کے سلسلے میں کتنا بڑا گنہگار ہو گیا ہوں، کتنی شرم کی بات ہے میرے لیے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، لوگوں سے ڈھکتے ہوئے چھپتے ہوئے پھر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں اس کا، کیا میں اس کو ایسے زندہ رکھ دوں یا میں اس کو دفن کر دوں۔ اور حاضرین یاد رکھیں قرآن جس اسلوب کو اختیار کر رہا ہے، آپ اگر ان لوگوں کی تاریخ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر لوگ دو طرح کے پائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ تھے جن کے اللہ نے جو ہے شرافت ان کے اندر رکھی تھی، وہ خواتین کو بڑی کرتے پال لیتے، ان کے ساتھ بہتر معاملہ ہو جاتا جیسے بھی تھا۔ دوسرے جو لوگ تھے جو بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، ان میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے تھے۔ پہلا طبقہ وہ ہوتا تھا جو لوگ ایک طرف اس کی بیوی کی زچگی ہو رہی ہے اسی طرف بازو میں گڑھا کھود کر رکھ دیتے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں زچگی ہو رہی ہے فوراً بازو میں ہی گڑھا کھود کر رکھو، اگر لڑکی پیدا ہوئی وہاں سے اٹھاؤ یہاں ڈال دو، دفن کر دو، ختم۔ اسے ایک سانس لینے کا بھی اختیار نہیں، کیونکہ وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، فوراً اس میں کوئی تاخیر نہ کی جائے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اسی ماں سے میں پیدا ہوا ہوں اور یہی ماں ہے جو بچوں کو پیدا کر رہی ہے، میری بیوی ہے، میں اس کے بازو میں اگر میری بچی کو دفن کر دوں گا اس کے دل پر کیا گزرے گی، یا اس کے کیا خیالات ہوں گے، اس کی طبیعت کیا ہوگی، میرا ضمیر کیا کہتا ہے کہ میں اپنے خون کو اپنی اولاد کو دفن کر دوں۔ سبحان اللہ، بازو میں گڑھا رکھتے، جیسے ہی لڑکی پیدا ہوئی فوراً لیتے گڑھے میں ڈال دیتے، اس کو دفن کر دیتے۔ ایک طبقہ ایسا ہوتا کہ جو ہے دفن فوراً کر دیتے اور لوگوں میں نکلتے فخر کے ساتھ، دیکھو میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں نے وہ کام کیا جو شاید ہی کوئی کر سکے، یہاں پیدا ہوئی وہاں فوراً اس کو میں نے قتل کر دیا، زندہ نے میں نے اس کو جو ہے دفنا دیا، اس کو موت کے حوالے کر دیا، لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ کہ میں نے آج جو بہادری کا کام کیا ہے شاید ہی وہ کسی نے کیا ہوگا۔
یہ وہ سب سے اعلیٰ اور گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے تھے جو فوراً ولادت ہوتی فوراً دفن کر دیا کرتے تھے. دوسرے وہ لوگ ہوتے تھے کہ وہ جس طرح کسی طرح جو ہے بچیوں کو جب پیدا ہوتے وہ ایک بوجھ اٹھائے ہوئے کسی طرح جو ہے ان کی پرورش کرتے رہتے اس وقت تک جب تک وہ سن بلوغت کو نہ پہنچے. عرب کے ماحول، عرب کے جو ہے ماحولیات کے حساب سے وہاں پر بچیاں 8 سال 10 سال 7 سال میں جو ہے بلوغت کو پہنچ جایا کرتے تھے. اور جب بلوغت کو پہنچ جائے ان کا رشتہ کرنا ہوگا. رشتہ کریں گے ان کے ساتھ بہت برے معاملات ہوں گے. وہ جو داماد ہوگا وہ بڑے بڑے برے بدسلوکی کرے گا، بہت کچھ ہوگا. نتیجے میں کیا کیا جائے؟ ابھی سے اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر کر اسے لے جاؤ، دور دراز جہاں پر گڑھا نظر آئے وہاں اس کو پھینک دو، پیچھے سے ڈھکل دو اور مٹی ڈال دو. کہیں پہاڑ سے ڈھکل کر ختم کر دو یا کہیں کسی جگہ پر جو ہے ڈال کر ختم کر دو. کسی طرح اس کا خاتمہ اب کر دیا جائے ورنہ یہ آگے کے مراحل تک پہنچ جائے. خلاصۃ القول یہ ہے کہ وہ آدمی جو باپ بنتا اس کا یہ کام ہو جاتا کہ کسی طرح میں اس کو، اس ناسور کو یا اس مرض کو، اس بیماری کو، اس عیب کو، اس شرمساری کو کسی طرح اپنے سے دور کر دوں اور فوراً دفن کر دوں، ختم کر دوں. حاضرین، بات صرف بچوں تک باقی نہیں رہ جاتی. اس دور میں دیکھا جاتا کہ ایک خاتون ہے، اس کے پیٹ سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، پھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، پھر لڑکی پیدا ہوئی ہے. کہتے یہ خاتون ہی جو ہے درست نہیں، اسی کو ختم کر دو. یہ بچیاں پیدا کرنے والی خاتون ہیں، اس کے رہنے کی ضرورت نہیں، اس کو بھی ختم کر دو. اس کے پیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ لڑکیاں ہی پیدا ہوتی جا رہی ہیں، تو اب اس کو بھی جینے کا حق نہیں ہے. سبحان اللہ. بسا اوقات یہ ہوتا اور بسا اوقات یہ ہوتا کہ آدمی محسوس کرتا کہ میرے اندر سے جو نطفہ جا رہا ہے اس میں جو ہے لڑکے کی ولادت ہو رہی ہے، لڑکے کی ولادت مجھ سے نہیں ہو پا رہی، تو اب کیا کروں میں؟ وہ اپنی گھر کی عزت کو دوسرے کے پاس بھیجتا. جس کے پیٹ سے لڑکے ہوتے ہیں جاؤ ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو جب تک حمل قائم نہ ہو جاتا. حمل قائم ہوتا، اس کے بعد میں جب ولادت ہوتی تو پھر اسے اپنے قریب کرتا تاکہ اس کو لڑکا ہونا ہے. بیوی جائے جس کے پاس جا رہی ہے، اس کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو لڑکا چاہیے. اور اس لڑکے کی ہوس میں، اس لڑکے کی طلب میں وہ اپنی بیوی کو ایک ایسے آدمی کے پاس جس سے زیادہ تر لڑکے ہوا کرتے ہیں وہ ان کے حوالے کر دیتا. وہ اس کے پاس جاتی، اس سے معاملات کرتی، اور وہ معاملات پورے ہونے کے بعد جب اس کے بطن میں لڑکا پیدا ہو جاتا تب وہ واپس آتی، پھر وہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارتی. یہ حالات احادیث میں ذکر کیے گئے. اب بخاری کی کتاب اٹھائیں، صحیح بخاری میں واقعات ذکر کیے گئے ہیں اس وقت کے نکاح کے سلسلے میں یا اس وقت کے جو ہے دیگر جو معاملات ہو رہے تھے ان کے سلسلے میں اسلام نے بڑی روشنی کے ساتھ جو ہے اس تمام چیزوں کو ذکر کیا. حاضرین گرامی، یہ وہ مرحلے ہوئے جب ایک خاتون بالغ نہیں ہوئی ہے، بلوغت کو پہنچ جائے، اگر وہ کسی شوہر کے گھر میں ہے یا اس کے باپ کے گھر میں، دونوں صورتوں میں یہ ہوتا کہ اگر اس کے ماہواری کے ایام آ جائیں فوراً اس کو گھر سے باہر دھکیل دیا جاتا. اس کا کھانا پینا رہنا کرنا کوئی چیز گھر میں نہ رہتی، اس کو فوراً گھر سے باہر کر دیا جاتا. وہ کہیں اور رہے، کچھ کرے، جو بھی کرے، مگر گھر میں نہیں رہ سکتی. وہ گھر میں کھانا یا گھر میں پکانا وغیرہ کوئی چیز اس کے لیے آلو نہیں ہے. گویا کہ وہ ایک بہت بڑے جو ہے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے، اب یہ گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اور حاضرین گرامی، جب انسان سمجھا جائے گا تو اس کی تکلیف کو تکلیف سمجھا جائے گا، اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو مصیبت سمجھا جائے گا. میں نے جو آپ کو بنیادی اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انسان نہیں سمجھتے تھے. باہر سے آئے، غصہ ہو گئے، مارو، جو موقع ملتا ہے مارو، صبح مارو، شام مارو، جیسے مارتے مارو. اور اس زمانے میں مار کی انتہا یہاں تک ہوتی تھی کہ ایک شوہر اگر بیوی کو اس کا کوئی عضو کاٹ دے، اس کی آنکھ نکال لے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کسی کو حق نہیں. اس کو مار مار کر اس کا ہاتھ توڑ دے، اس کے پیر توڑ دے، گلا دبا کر اس کی جان لے لے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ وہ اس کی ملکیت بن گئی ہے. یہ بات اس کی ذات تک ہے، وہ جو کر رہا ہے کر رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. گرم سلاخیں لے کر اس کو داغ دے، جلا دے، اس کی آنکھوں میں ڈال دے، جو کچھ کرے. اور اگر اس کا دل نہ بھرے، بازار کو لے کر جائے، بازار میں کھڑی کر دے، لوگوں کے درمیان فروخت کر دے اس کو.
بازار میں چیزوں کی طرح عورتوں کو، لڑکیوں کو بیچا جاتا تھا، جو چاہے خریدے، پھر وہ جائے، وہ اس کے ساتھ جتنے مظالم چاہے کر لے، جیسے معاملات چاہے کر لے، اس کے لیے نکاح کے وقت میں کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، جو ہے پیام آیا ہے نکاح کرنا ہے وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں جب نکاح کا اختیار نہ ہوگا تو کیا مہر کی بات کہیں ہو سکتی ہے؟ کوئی مہر کی بات نہیں، کوئی مہر کا تذکرہ نہیں، اختیار تو دور کی بات ہو جائے گی۔ اب جو لوگ ایسے نہیں ہوتے جو بازار تک پہنچتے، وہ لوگ یہ کرتے کہ اس کو رکھ لیتے اپنے پاس، صبح ہوتی تو کہتے میں نے تجھ کو طلاق دے دیا۔ اب طلاق کی مدت جب پوری ہونے والی رہتی، اگر طلاق کی مدت پوری ہو گئی وہ نکل جائے گی، پھر کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی طلاق کی مدت پوری ہونے والی ہے فوراً کہتے میں تجھ کو پھر نکاح میں لے رہا ہوں، دوسرے سیکنڈ میں کہہ دیتا میں پھر تجھ کو طلاق دے رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں معلق کر دینا۔ اسلام نے سختی سے اسے منع کیا، معلق کر دیتے کہ جب اس کی مدت پوری ہونے والی ہوتی طلاق کی، فوراً اس کو پھر اپنے نکاح میں لے لیتے کہ نہیں بھائی میں تم سے رجوع کر رہا ہوں، اور جیسے ہی جو ہے رجوع کرتا فوراً دوسرے الفاظ میں کہتا کہ میں تم کو پھر طلاق دے رہا ہوں۔ نہ وہ اس کے نکاح میں صحیح طریقے سے رہ پائے اور نہ کسی اور سے جا کر پھر سے نکاح کر پائے۔ اب جب بات یہ ہوتی کہ اس کو پوری طرح سے جو ہے معلق کر کر چھوڑ دیا جاتا اور اسی طرح سے اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے، اگر اس دوران اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اگر باپ کا انتقال ہو جائے، کوئی اس کو جو ہے جو پراپرٹی میں جو حصہ ہوتا ہے، جو حق میراث جسے ہم کہتے ہیں بچوں کو ملنا چاہیے، اس میں سے کوئی حصہ تو نہیں ہے، اس کو باپ کی جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب جب شوہر کا انتقال ہو جائے تب کیا ہوگا؟ تب حال یہ ہوگا اس ماحول میں، اس معاشرے میں جو سب سے طاقتور آدمی ہوگا وہ اس پر آ کر جو ہے اپنا قبضہ جمائے گا کہ یہ میری ملکیت ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ گھر کا بڑا ہے وہ قبضہ کر سکتا ہے، وہ اس کی اولاد میں سے ہی کوئی ہو وہ اپنی سونتیلی ماں کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، اگر وہ علاقے کا کوئی ہو جو پاورفل ہو، طاقتور ہو، وہ اس کو اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ کوئی بھی اس کو اپنے قبضے میں لے لے اور وہ چلے جائے اس کے ساتھ میں، کیوں؟ اس کو حق میراث تو نہیں ملے گا، مگر وہ حق میراث بن جائے گی، اسے جو جس کے جذبے میں آئے گا، جس کے حصے میں آئے گا اس کو لے کر چلے جائیں گے۔ وہ ایک چیز کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو جسے چاہے جہاں چاہے لے کر چلی جائے، اس کو بولنے کا، اس کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ حاضرین گرامی، کیا یہ صرف عرب کے حالات تھے یا یہ پوری دنیا کے حالات تھے؟ اگر ہم جائزہ لیں ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ صرف عرب کے حالات نہیں تھے، پوری دنیا کے حالات ایسے ہی تھے۔ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ عرب کے حالات پھر بھی ایک معنوں میں بہتر تھے دوسروں کے حالات کو اگر دیکھا جائے۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ملک عزیز ہندوستان کی اگر بات کی جائے، اتنے مسائل یہاں پر دیکھے گئے ہیں، سبحان اللہ، تعلیم کا نہ دینا، میراث کا نہ دینا، بچپن میں نکاح کرا دینا وغیرہ وغیرہ، یہ تو بہت کچھ ہے اور یہ عام سی بات ہے، مگر خصوصی طور پر ہندوستان جن چیزوں میں جانا جاتا تھا اس میں ایک ستی کی رسم تھی۔ ہمارے بزرگ حضرات جانتے ہیں ستی کی رسم کیا ہوتی ہے، کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے بیوی کو لے جاتے، لکڑیوں پر اس کو بٹھا دیتے اور اس کو زندہ جلا دیا کرتے تھے، زندہ جلا دیتے اس کو۔ یہ ہندوستان کے حالات کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جہاں پر جلانے والے ہوتے وہ اس طرح سے جلا دیتے، اگر کوئی جلانے والے نہ ہوتے تو وہ لوگ یہ کرتے کہ بھائی اس کو ایک کشتی میں بٹھا دو، کشتی میں جو ہے نا لکڑیاں جمع کرو، اس کے اوپر لاش رکھو، اس کے اوپر اس کو رکھ دو، کشتی کو جو ہے سمندر کے حوالے کر دو اور اس میں آگ لگا دو، اب یہ باہر نہ نکل سکے، چلتی ہوئی کشتی میں جل کر ختم ہو جائیں۔ بعض واقعات جو ہے یہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں کہ قبر میں ایک آدمی کو اتار دیا جاتا، اس کے اوپر اس کی عورت کو رکھا جاتا اور ایک بوڑھی خاتون جو ہے چابک لے کر اس کی پھسلیوں کو مار مار کر اس کو زندہ ختم کر دیتے، پھر اس کو جو ہے ڈھانپ کر جو ہے ختم کر دیا۔ ستی کی رسم اس لیے مشہور ہو گئی ہے کہ وہ ابھی ماضی قریب تک اس کے تذکرے چلا کرتے تھے۔ آپ میں جو لوگ انگریزی تعلیم سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جو ہے ستی کی رسم کے سلسلے میں ابھی ماضی قریب تک 1980 کے آس پاس تک واقعات پیش آئے۔ راجستھان میں جو ہے ایک خاتون تھی، وہ خاتون کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ 18 سال کی خاتون ہے،
نکاح ہوا، 8 مہینے کے اندر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ 1987 کی بات ہے، راجستھان میں 18 سال کی خاتون ہے، نکاح ہوا، 8 مہینے میں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ پورا گاؤں دیکھ رہا ہے، کسی کو بولنے کی استطاعت نہیں، کسی کو روکنے کی استطاعت نہیں، اور کوئی روکنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی منحوسیت ہے، اس کو بھی جانا ہوگا اس کے ساتھ۔ اگر یہ رہے گی معاملات اور بگڑتے چلے جائیں گے۔ 18 سال کی نوجوان لڑکی کو اس کے شوہر کے ساتھ لے جایا گیا، اس کے شوہر کے ساتھ اس کو وہاں پر جلایا گیا۔ اس کی چیخیں لوگ سن رہے ہیں، اس کے رونے دھونے کو لوگ سن رہے ہیں، اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں کہ جا کر اس کو نکال لے، اور کوئی چاہتا بھی نہیں کہ اس کو نکالے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ آوازیں خاموش ہو گئیں، خاتون ختم ہو گئی۔ بسا اوقات ہزاروں واقعات پیش آنے کے بعد کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک مسئلہ اچھل کر آ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ویسے اچھل کر آ گیا، یہ پہلا نہیں تھا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد 28 سے زیادہ واقعات جو ہیں یہ ستی کے رسم کے پیش آئے ہیں، جس میں ایک واقعہ ہائی لائٹ ہو گیا۔ یہ واقعہ جو ہے سی ایم تک گیا، سی ایم سے پی ایم تک گیا، بہت آگے تک گیا۔ اس کے بعد قانون بنائے گئے، جو ہے پابندیاں لگائی گئی، مگر حاضرین گرامی 2023 میں پھر ایسا ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک خاتون چھلانگ مار کر جو ہے تالاب میں یا سمندر میں کود کر مر گئی، اور اس نے ایک لیٹر لکھتے ہوئے کہا کہ میرے مرنے کا سبب وجہ یہ ہے کہ میرے جو ہے سسرالی رشتہ دار مجھے ستی کی رسم کے لیے مجبور کر رہے تھے، اور میں اس کو تاب نہ لا کر میں جو ہے خودکشی کر کر مر گئی۔ یہ ستی کی رسم ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان میں بہت پائی جاتی۔ بعض لوگ ہیں جن کا کام تاریخ کو بدلنا ہوتا ہے، ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ستی کی رسم ہماری وجہ سے آئی ہے، کہ جب مسلمان یہاں پر آئے انہوں نے ظلم و ستم کیا، ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے خواتین جو ہے بخوشی آگے بڑھ کر ستی کی رسم اختیار۔ حاضرین گرامی، یہ بڑی بھدی بات ہے۔ کیوں؟ ہم نے ساوتری کے ساتھ ستی کا لفظ ہم نے نہیں لگایا، ستی ساوتری تمہارا کہنا ہے۔ ہم نے کبھی یہ ستی کا لفظ اپنی خواتین کے لیے استعمال نہ کیا۔ یہ تمہارا معاملہ ہے، تمہارے بھگوانوں کے ساتھ تمہارے بھگوانوں کی بیویوں کا سلسلہ ہمیں معلوم ہوا ہے، ہماری طرف سے اس کی کوئی ایجاد نہیں ہے۔ یہ رسم جو زور و شوروں سے چلا کرتی تھی، اس کے ساتھ ایک اور رسم تھی۔ کیرلا کے پاس خاص طور پر اس کا ذکر کیا جاتا ہے، کیرلا کے علاقے میں، کہ ہمارے پاس جو غیر مسلم بھائی ہیں ان میں کیٹیگریز ہوا کرتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہ ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں وہ شیخ سید مرزا فلاں فلاں کی، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں، پیارے نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا طریقہ یہی ہے، یہ اصل ہے ہماری، مگر فرقوں میں ہم بھی بٹتے جا رہے ہیں۔ تو ان کے پاس بھی برہمن ہوتا ہے، شودھ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے۔ ان میں جو کم ذات کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اصول تھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کو نہیں ڈھک سکتے۔ خواتین جو ان کے پاس ہوا کرتی تھی وہ ان کی چھاتیوں کو ڈھک نہیں سکتی تھی، یہ ان کا اصول تھا۔ اس وقت کے جو راجہ مہاراجہ تھے ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ خواتین جو کم ذات کے ہوتے ہیں، بچھڑے طبقے کے ہوتے ہیں، وہ اپنی چھاتیوں کو ڈھکنا نہیں۔ اور اگر کوئی ڈھکنا چاہتا ہے، استغفر اللہ، حکومتی سطح پر جو ہے لوگ آئیں گے کارندے، اور اس کی چھاتی کا سائز لے کر اس سائز کے حساب سے اس کو ٹیکس لگایا جائے گا، وہ ٹیکس دیتے ہوئے وہ کپڑا باندھے گی۔ حاضرین گرامی، یہ حقیقت ہے ہندوستان کی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو جو ہے اس سلسلے میں اگر کوئی اشکال ہو تو آپ جو پالیسی جو میں ذکر کر رہا ہوں، چنار کرانتی کے نام سے پالیسی ہے، آپ اس سلسلے میں گوگل کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے آپ تحقیق کیجئے۔ وہ اس لیے کہ ابھی اس حکومت نے NCERT سے اس سلیبس کو ہٹا دیا ہے، اب وہ سلیبس میں نہیں ہے، پہلے سلیبس میں تھا۔ چنار کرانتی جو ہے، آپ اس کو جائزہ لیں، اس کو جو ہے تحقیق کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر اسی نچلی ذات کی ایک خاتون بہت اگریسو ہو گئے اس سلسلے میں، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کپڑا باندھوں گی ضرور، چاہے جو ہو جائے۔ اور 1813 سے لے کر 1859 تک یہ معاملہ چلتا گیا۔ اس کے بعد میں خاتون آئی، ننگیلی نام سے اس کا وہ خاتون کا نام تھا، اور زور زبردستی کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھتے گئے کہ نہیں ہم باندھیں گے۔ تو 1859 میں یہ معاملہ ہوا کہ لبے سڑک عورتوں سے جو ہے ان کے کپڑوں کو چھین لیا گیا، ان کے سینوں سے کپڑوں کو کھینچ کر اسے ہوا میں اڑا دیا گیا، لبے سڑک برہنہ کر دیا گیا ان کو۔ کیوں؟ کیونکہ تم کمزاد کے ہو، تمہیں اختیار نہیں ہے تمہارے سینوں کو ڈھکنے کا۔
اور جب یہ جو ننگیلی نام کی جو خاتون تھی، جب یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اس کے گھر تک پہنچا گیا، اس سے جو ہے چادر کو نکال کر پھر جو ہے اس کی چھاتی کا جو ہے سائز لے کر جب اس کے سلسلے میں اس کو ٹیکس کی طرف ابھارا گیا، یہ اپنے گھر میں گئی اور جو کھیتی کاٹنے کی جو ہے درانتی یا جو ہوتی ہے اس کو لے کر اپنی دونوں چھاتیوں کو کاٹ کر لے کر آ کر جب دے دیتی ہے، کچھ دیر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 1960 میں جا کر اس چنار کرانتی جب بہت آگ پکڑ لیتی ہے، اس کے بعد میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، اب تم بھی جو ہے اپنی چھاتیوں کو ڈھک سکتی ہو۔ یہ بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام خواتین کو حقوق نہیں دیتا۔ آج یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ بڑے ڈھانپ کر رکھتے ہو، چھپا کر رکھتے ہو، فلاں کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، تم لوگ حقوق نسواں میں بہت پیچھے ہو۔ یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں حقوق نسواں کی بات۔ اور حاضرین گرامی، گرچہ کہ یہ بات موضوع سے جڑی ہوئی نہیں ہے، مگر میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ مسلمانوں پر جب ظلم و ستم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے نا، مسلمانوں سے زیادہ پریشان یہ جو او بی سی کا طبقہ ہوتا ہے، یا جو کم ذات کے لوگ، یا جو کم تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ مسلمان ایک دیوار بنے ہوئے ہیں، یہ ایک آڑ بنے ہوئے ہیں، اگر یہ ہٹ جائے یہ پھر ہم پر ویسے ظلم کریں گے جیسے پہلے ظلم کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیشہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی فکر کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین گرامی، ان بہت سے رسومات میں ایک بڑی دردناک اور بڑی عجیب جو ان کی جو ہے پالیسی تھی یا ان کا طریقہ کار تھا زندگی گزارنے کا، وہ یہ بھی تھا کہ اگر گھر میں 2 3 4 لڑکے ہوتے، ایک لڑکے کی شادی کرتے، ایک لڑکے کی شادی کرتے اور دیگر لڑکوں کی شادی نہ کرتے، جن کو بھی ضرورت ہوتی، حاجت ہوتی، وہ اسی سے پوری کریں گے۔ ایسے کیوں؟ 4 لڑکے 4 خواتین آئیں گی، ان سے چاروں سے اولاد ہوگی، پراپرٹی بڑھ جائے گی۔ پراپرٹی کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی خاتون رکھو، سب اس سے ضرورت پوری کرو، جو اولاد ہوگی وہ سب کی اولاد ہوگی، پراپرٹی وہیں پر رہے گی، کہیں پر جائے گی نہیں۔ اور حاضرین، ماضی قریب کی یہ بات ہے کہ جو ہے خواتین آ کر سوشل میڈیا پر بتا رہی ہیں کہ میری دادی ایک تھی اور میرے دادا 4 تھے، 4 دادا ایک دادی سے جو ہے ہمارا خاندان آگے بڑھا ہے۔ یہ ایسی گھنونی قسم کی جو ہے یہ حقوق کی بات کرنے والے، اسلام کو آئینہ دکھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو خواتین کے حقوق کے سلسلے میں آج ہم سے بات کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں، ایسے ماحول کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جب اسلام نے آنکھ کھولی تو اسلام کا کیا معاملہ رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ اسلام نے جو سب سے پہلا نعرہ لگایا وہ یہ تھا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن جو سوالات ہونے والے اس میں ایک بڑا سوال یہ بھی ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نومولود کو پوچھے گا کہ کس گناہ کے سبب تجھے قتل کر دیا گیا، کس گناہ کے سبب تجھے مار دیا گیا۔ اور وہ اس وقت اٹھے گی اور ان لوگوں کے گلے پکڑ کر لے کر آ کر اللہ کے سامنے کھڑا کرے گی کہ اے اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ اسلام نے آ کر سب سے پہلا حق جو خواتین کو دیا وہ یہ کہ ان کو جینے کا حق ہے، ان کا کوئی جینے کا حق چھین نہیں سکتا۔ کوئی بھی ہو، وہ باپ ہو، وہ معاشرے کا سردار ہو، وہ اثر رسوخ رکھنے والا ہو، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی لڑکی کو جو ہے قتل کر دے، مار دے۔ جینے کا حق اگر خواتین کو کسی نے دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر اسلام نے فرمایا من عالی جاریتین، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات کن له سترا من النار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 4 بیٹیاں دے دے، وہ ان کی پرورش کرے اور اچھی جگہوں کا نکاح کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول 4 تو نہیں ہے، 3 ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جس کے 3 ہیں وہ بھی۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول میری 2 ہی بیٹیاں۔ اللہ کے رسول نے کہا جس کے 2 ہیں وہ بھی، کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہو۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی 2 بچیوں کی اچھی پرورش کر لے، وہ 2 بچیاں کن لہ سترا من النار، وہ آگ کے سامنے اس کی ڈھال بن کر رہنے والی ہے۔ پرورش کے سلسلے میں اسلام نے عورتوں کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ جہنم کے دن ڈھال بننے والی ہیں ان لوگوں کی جو ان کی صحیح پرورش کرنے والے ہوں گے۔ اور جب یہی بچیاں بلوغت کو پہنچتی ہیں، آپ کمپیریزن کر کر دیکھیں
کہ ایک طرف مار دینے کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف جینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، دوسری طرف بشارتیں دی جا رہی ہیں، خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، اور جب سن بلوغت کو پہنچے، جب نماز روزہ جو ہے زکوٰۃ یا حج وغیرہ واجب ہوتے ہیں وقفے سے، اس وقت اسلام خواتین کے سلسلے میں تیسیر کا معاملہ کرتا ہے، آسانیوں کا معاملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تم ماہواری کے ایام سے گزر رہی ہو تم کو نماز سے رخصت دے دی گئی ہے. سبحان اللہ. تمہاری ماہواری کے ایام میں تمہیں روزوں سے رخصت دے دی گئی ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام ہے جو خواتین کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. آگے بڑھیں. جب نکاح کا مرحلہ آتا ہے اسلام حق انتخاب دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ولی اپنی بیٹی کا یا اپنی جو اس کے ماتحت ہے بغیر اس کی اجازت کے نکاح نہ کرے. پوچھا گیا اللہ کے رسول تو جواب نہیں دیں گے. کہا اگر ان کا پہلا نکاح باقرہ ہے خاموشی ہیں کہ ہاں ہیں، اگر نہ ہے تو وہ کھل کر جواب دے دیں گے، مگر بغیر اجازت کے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ کس نے کیا؟ یہ اسلام نے کیا. اسلام کے آنے سے پہلے طلاق تو تھی مگر طلاق کی لمٹ نہیں تھی. شوہر کہہ دیتا میں تجھے 100 طلاق دے رہا ہوں، میں تجھے 1000 طلاق دے رہا ہوں، میں تجھے اتنے طلاق دے رہا ہوں. اسلام نے آ کر کہا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ دے سکتے ہو طلاق. یہ کھیل نہیں ہے، یہ عورتوں کی حساسیت کا مسئلہ ہے. ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتا. ایک بار طلاق دے رہے ہو رجوع کر سکتے ہو، دوسری بار طلاق دے رہے ہو رجوع کر سکتے ہو، تیسری بار طلاق دے دیے تو پھر رجوع نہیں کر سکتے. حساسیت. اسلام نے ان کے احساسات کا خیال رکھا اور کہا 2 سے زائد بار اگر تم نے طلاق دے دی پھر تم کا رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. اور جہاں طلاق کی بات طلاق کو محدود کیا اسلام نے، وہیں خلا کا بھی ایک سسٹم قائم کیا کہ اگر بچی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شوہر کھانے پینے والا، مارنے والا ہے، ستانے والا ہے، اپنے سرپرست حضرات کو، ولی کو یا علاقے کے قاضی کو رکھ کر بات کو سامنے رکھے. اور اس کے ساتھ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ڈولی میں جا رہے ہو تو ڈولے میں نکلنا، گھر ماں باپ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نہیں. اسلام یہ کہتا ہے اگر تم نہیں سنبھل پا رہی ہو، تمہاری زندگی نہیں ہو رہی ہے، مسئلہ رکھو لوگوں کے درمیان، خلا لے کر اپنی نئی زندگی شروع کرو. کس نے کہا؟ یہ اسلام کہتا ہے. اور دیگر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈولی میں جا رہے ہو تو ڈولے میں ہی نکلنا، پھر دوسرا کوئی تمہارے پاس آپشن نہیں ہے، ماں باپ کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو گیا ہے. اور جہاں حق تعلیم کی بات ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کے لیے باضابطہ ایک دن طے کرتے اور اس دن جا کر ان کو تعلیم دیا کرتے. سبحان اللہ. یہ ان کے پاس جا کر تعلیم دینے کی بات ہے. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس خطبات ہوتے، امہات ہوتی، دیگر مومنات ہوتی، بیٹھ کر خطبے سنا کرتی تھی اللہ کے رسول کے. ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے سنتے سنتے میں نے سورہ قاف کو یاد کر لیا. تعلیم میں ان کو اتنا اہتمام کیا گیا، اتنا اہتمام کیا گیا ان کی تعلیم کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد صحابہ میں اگر کسی مسئلے میں نوک جھوک ہو جاتی، مسائل میں اختلاف ہو جاتا، اماں عائشہ کے پاس آ کر پوچھتے اماں عائشہ بتلائی مسئلہ کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، جنازے کی نماز پڑھاتے اور بیٹھ جاتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلی الجنازہ فلہ قیرات، کہ جو جنازہ پڑھ لے اس کو ایک قیرات، ایک قیرات یعنی احد کے پہاڑ کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے. ومن تبعہ فلہ قیراتان، اور جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلے اس کو کتنا ہے؟ 2 قیرات ہیں. عبداللہ بن عمر پریشان ہے، معلوم ہی نہیں ہے ایسا کیسا ہو گیا. تو نہیں، یہ تو حدیث ہے. تو عبداللہ بن عمر اپنے مولا جو سالم ہوتے ہیں، جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جاؤ جا کے اماں عائشہ سے پوچھو. اماں عائشہ سے پوچھ کر آتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ حدیث ہے. فوراً کنکریوں کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں، کم قیراتا ضیعنا، کتنے قیرات ہم سے ضائع ہو گئے، کتنے قیرات ہم سے ضائع ہو گئے. یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو 2 بڑے بڑے کبار صحابہ، عبداللہ بن عمر یہ وہ صحابی ہے جسے مفسر قرآن کہا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جو پہلے محدث ہیں. یہ دونوں میں جب اختلاف ہو گیا، امہات المؤمنین کے پاس رجوع ہو رہے. کیا تعلیم تھی ہوگی
کیا اللہ کے رسول نے ان لوگوں کی تعلیم کے سلسلے میں اہتمام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اتنی اعلیٰ معیار تک وہ لوگ جو ہے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، سبحان اللہ۔ بات حق مہر کی جب آتی ہے، حق انتخاب کی جب آتی ہے، انتخاب کے سلسلے میں اختیار دیا گیا، مہر کے سلسلے میں لڑکی کو اختیار دیا گیا کہ وہ جو مہر چاہے وہ اپنا مہر رکھ سکتی ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے مہر میں جو ہے اونچ نیچ کر دے۔ یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ اسلام نے یہ اختیار دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی بتلایا کہ جس کا کمانا جس کا کھانا یہ نہیں ہے۔ آج جو ماڈرن کلچر چل رہا ہے، بیوی بھی کمائے شوہر بھی کمائے، بیوی اگر کما نہیں رہی تو وہ چھوڑ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اسلام نے کہا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کا نانا نفقہ اٹھائے، گرچہ کہ بیوی لکھپتی ہو کروڑ پتی ہو، وہ اپنے پیسے سے خرچہ نہیں کرے گی، اس کے کھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی۔ اس کے اڑانے کی، پہنانے کی، اس کو رکھنے کی، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ یہ عورت کو یہ حق ادا کرنے والا یہ اسلام ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھیں آپ، اگر ناگہانی حالت میں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس کو بیوہ کو ایسے زندگی گزارنے نہ چھوڑ دیا جائے، 18 مہینے کی عورت کو قتل نہ کر دیا جائے، اس کو تنہا نہ چھوڑ دیا جائے، اس کو مرنے کے لیے سڑنے کے لیے نہ چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے ہندوستان کی اگر میں بات کروں، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اسے سفید کپڑے کے علاوہ کوئی لباس پہننے کی اجازت نہ تھی، اس کے بال منڈوا دیے جاتے، اسے سادہ جو ہے کھانا کھانا ہوتا اور وہ بھی اسے خود بنانا ہوتا، کوئی دوسرا اس کا کھانا یا کپڑے کا کوئی کفیل نہ ہوتا، وہ بنا لے، وہ کھا لے، وہ مر جائے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جب اس کے 4 مہینے 10 دن ہو جائے فوراً پیغام بھیجو، آکوپائی مت کر لو، جا کر قبضہ مت کر لو، حملہ مت کر لو، کیا کرو؟ پیغام بھیجو۔ اور سب سے پہلے کر کر دکھانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ معلوم ہوا اللہ کے رسول کو حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جیسے ہی مدت مکمل ہوئی پیغام بھیجا۔ سودا رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا، مدت ختم ہوئی، پیغام بھیج دیا اللہ کے رسول۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے یہ لوگ، اللہ کے رسول نے فوراً پیغام بھیجا۔ اللہ کے رسول نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ پورے معاشرے میں کوئی بیوہ خاتون اکیلی نہ رہی۔ اور جب ایسا ہوگا تو زنا ہوگا، زنا کا آپشن رہے گا۔ آج میرے اس موضوع کو لے کر آنے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے حاضرین، جو لوگ نیوز سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، آج سے تقریباً 7 سال پہلے جو ہے اناؤ ریپ کیس کے نام سے ایک بچی کے سلسلے میں 2017 سے کیس چل رہا تھا کہ ایک آدمی نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی جو بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا تھا۔ بہت کچھ آپ جو ہے اس سلسلے میں جان گئے ہوں گے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ ایسے مجرموں کو کھلا چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ ابھی کی بات ہے کہ ایسے مجرم کھلے گھوم رہے ہیں اور حکومت ان کی پیٹھ تھپ تھپا رہی ہے کہ بھائی تم کرتے جاؤ، ہم تم کو چھوڑتے جائیں گے۔ یہ ایک بات نہیں ہے۔ بلقیس بانو کے مسئلے میں آپ دیکھو، کھلا چھوڑ کر ہار پہنائے گئے ان کو۔ ان سے پہلے دیکھو دلہی گینگ ریپ ہوا، اس سے پہلے دیکھو، اگر آپ ریپ کیس کی واردات ہندوستان میں دیکھنے آ جائیں، 1 منٹ نہ گزرے جس میں کوئی ریپ نہ ہوا ہو۔ اور یہ وہ ہوتے ہیں جو شمار میں آتے ہیں، اور شمار کرنے والے خود بتاتے ہیں اگر 10 ہو جائیں تو 1 کی رپورٹ لگتی ہے، کیونکہ خواتین بتلانے میں بہت ہچکچاتی ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کے گھر میں ہی ریپ ہوتا رہتا ہے، کئی لوگوں کے آس پڑوس سے جو ہے کبھی رضامندی سے، کبھی جو ہے بغیر رضامندی کے ان کے ساتھ بدسلوکیاں ہوتی ہیں۔ 10 میں سے 1 کیس ہوتا ہے جو درج ہوتا ہے۔ اگر یہ 1 ہے جو 1 منٹ میں ہو رہا ہے، سبحان اللہ، تو آج ہمارا ہندوستان کس ڈگر پر جا رہا ہے۔ آج وومن سیفٹی کے نام پر ہم بہت بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے آئین بنا رہے ہیں، قوانین بنا رہے ہیں، ان کو جو ہے ہم کوٹا دیتے جا رہے ہیں، حکومتوں میں جگہ دیتے جا رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تحفظ کہاں ہے؟ تحفظ کہاں ہے؟ ایک بچی اگر رات کے وقت میں باہر نکل جائے، کسی کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ گھر واپس پہنچے۔ کیوں؟ انسان درندہ بنا گھوم رہا ہے، بھیڑیا بنا۔ یہ کلچر بن گیا ہے
کہ بچے کی عمر 25 30 35 40 ہو جائے تب وہ جا کر نکاح کرے. وہ بالغ ہو رہا ہے 15 16 17 میں اور 35 40 تک وہ کیا کر رہا ہے؟ پھر وہ اسی موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے. وہ بہت بہت اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اس عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، مگر ماحول اس طرف جا رہا ہے کہ اگر وہ خود آگے نہ بڑھیں گے تو ماحول ان کو کھینچ لے گا اپنی طرف. اور اگر ایسا ہوگا اس گناہ کے ذمہ دار وہ نوجوان جہاں تک ہوں گے ان کے ماں باپ بھی ہوں گے، ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے، وہ سوسائٹی بھی ہوگی جو بچوں کا نکاح تاخیر سے کرا رہے ہیں، جو بچوں کے نکاحوں کے سلسلے میں پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. حاضرین گرامی، موضوع سے کچھ ہٹ گئے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتلا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر دیا، اور اگر کوئی بیوہ ہو جائیں فوراً ان کو نکاح کا اختیار دیا. اور یہ نہیں کہ کوئی بھی آ کر ان پہ حملہ کر لے، ان کو پیغام بھیجنا ہے. اور اب پہلے اس میں ولی کا اختیار زیادہ تھا، اب جب دوسرا نکاح ہوگا خاتون کا اختیار زیادہ ہوگا. خاتون جس سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے، ولی کو ساتھ میں لے کر، ولی کو چھوڑ کر نہیں. فاطمہ بن قیس کے سلسلے میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول 3 لوگوں نے پیغام دیا ہے، اسامہ، معاویہ اور ایک تیسرے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ دونوں نہیں ولیکن اسامہ سے نکاح کرو. تو انہوں نے اسامہ سے نکاح کیا. کیا بتلانا ہے؟ یہ کہ خواتین کے جب طلاق ہو جاتے یا وہ بیوہ ہو جاتی ان کے لیے زنا کرنے کی یا اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، فوراً ان کے لیے دوسرے نکاح کا پیام ہوتا. کیوں؟ اس وقت کیا مرد بہت زیادہ تھے؟ نہیں، جنگیں کر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، مگر ایک آدمی 4 نکاح، 2 نکاح، 3 نکاح کرتا تھا. نتیجے میں نکاح ہو جاتے تھے اور زنا سے معاشرہ صاف شفاف رہا کرتا تھا. اسی طرح حاضرین گرامی، بات جب آتی ہے مساوات کی، ایکوالٹی کی، کہ جو ہے جنڈر کو دیکھا نہ جائے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ جو ہے سب برابر ہیں، سب ایسے ہیں، سب ویسے ہیں، بولتے بہت کچھ ہیں، مگر جب بات عمل کی آتی ہے کوئی اس پر گامزن نہیں رہتا. ابھی جو ہے نیوز میں جو ہے پوچھا گیا کہ آپ اس ریپ کیس کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو بڑی آوازوں سے جو ہے وقت کے سربراہ ہنسنے لگ گئے، کھلکھلا کر ہنسنے لگ گئے. یہ لوگ ہیں جو ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں. اسلام جب ایکوالٹی کی بات کرتا ہے تو وہ جملے یاد رکھو. آپ کیا کہتا ہے اسلام؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. اسلام نے کیا کہا؟ ایک دوسرے کے تم لباس ہو. لباس جیسے انسان کو ڈھکتا ہے، چھپاتا ہے، اس کے راز جانتا ہے، ویسا کوئی اور نہیں جانتا. اسلام نے کہا ایک شوہر ایک بیوی کا لباس ہے اور ایک بیوی ایک شوہر کا لباس ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، کفو ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں. ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھ کر چلنا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ نبھانا ہے. لباس یہ کسی دوسرے معاشرے نے یا کسی دوسری جو ہے لوگوں نے اتنی بہترین مثال نہ دی دونوں کے مساوات کی، دونوں کی برابری کی، جو اسلام نے پیش کی ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو بتلانا ہے حاضرین گرامی، یہ مائیں، یہ جو خواتین جب ماں کے درجے کو پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز میں بہت کچھ کر دیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا لڑکی پیدا ہوئی لڑکی کو مار دو، اور اگر بار بار لڑکیاں پیدا ہو رہی تو اس عورت کو ہی ختم کر دو. اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا امک، تیری ماں ہے. پھر پوچھا پھر کون ہے؟ کہا پھر تیری ماں ہی ہے. پھر پوچھا پھر کون ہے؟ پھر کہا تیری ماں. پھر 3 مرتبہ. نرم گفتگو ہو تمہاری ماں مستحق ہے، پیار ہو تمہاری ماں مستحق ہے، کوئی میوہ لانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، اڑانا ہے، تمہاری ماں سب سے زیادہ مستحق ہے. پھر جب پوچھا گیا تو پھر باپ. اسلام نے ماؤں کو ایسا مقام عطا کیا ہے کہ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک آدمی دوسرے ملک سے نکل کر اس ملک کو آ کر اپنی ماں کو کاندھوں پر بٹھا کر طواف کراتا ہے، صحیح کراتا ہے، پورے حج کے ارکان. آج کے دور میں اگر کوئی ہٹا کٹا آدمی حج کے ارکان کر لے بیمار پڑ جائے، اتنا زیادہ چلنا پھرنا ہوتا ہے، حالانکہ سواریاں ہیں، بہت کچھ ہے. وہ اس وقت میں اپنی ماں کو لے کر پورا حج کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا جواب ملتا ہے؟ تیری ولادت کے وقت میں جو ایک چیخ تیری ماں نے ماری تھی تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا. ماں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے.
ماں کے سلسلے میں اسلام نے جب کوئی خاتون ماں بن جائے اتنے اعزازات اس کو عطا کر دیے، سبحان اللہ. ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. جہاد اس کا دوسرا نام جنت ہی ہے. اس وقت میں جو کوئی بھی آدمی جہاد کر شہید ہو جاتا، کلمہ گو، فوراً جنت میں داخل ہو جاتا. جنت کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں احیون ابویک، ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں زندہ ہے. کہتے ہیں جاؤ الزمہا فإن الجنت تحت رجلیہا، جاؤ جنت ان کے قدموں کے نیچے. تم جو جہاد میں تلاش کر رہے ہو ان کے ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو، جنت تم کو وہاں مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے، دور دراز سے آ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک آدمی تھے جو آ کر اللہ کے رسول کے پاس اسلام قبول نہیں کیے، اسلام قبول کر لیا، بیعت نہیں کی اللہ کے رسول پر آ کر کہ جو ہے دور دراز سے جیسے لوگ آیا کرتے تھے. کیوں نہیں آئے؟ ان کی ماں بیمار تھی، اور اتنی بیمار تھی کہ ان کو ڈر تھا کہ اگر میں ان کو چھوڑ کر جاؤں تو انتقال کر جائیں گے اویس القرنی. تو وہ انتظار میں ہی رہتے ہیں، ماں کی خدمت میں ہی رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول گزر جاتے ہیں. اسی انتظار میں ہوتے ہیں، ابوبکر گزر جاتے ہیں. پھر جب والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، نکل کر آتے ہیں، تو اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی حجاج کے قافلے آتے پوچھتے افیکم اویس، افیکم اویس، کیا تم میں اویس القرنی ہے؟ کیا تم میں اویس القرنی ہے؟ کوئی ہے تم میں اویس القرنی؟ تو لوگ کہتے نہیں ہیں. تو لوگ جا کر اویس القرنی کو بتاتے ہیں کہ وقت کے خلیفہ تمہارے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. تو پھر وہ جا کر جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے تم سے دعا کرانے کے لیے کہا ہے، تم دعا کرو، تم مستجاب الدعویٰ ہو، تم نے ماں کی خدمت. وقت کے جو ہے خلیفہ ہیں، پیارے نبی کے جانشین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور کہہ رہے ہیں اویس تم دعا کرو. کیوں؟ اسلام نے ماؤں کو مقام دیا ہے جو دنیا کبھی دے نہیں سکتی. یہ تو بات حقوق کی ہے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر بھی جب بھی کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا، عام طور پر جب بھی آپ لیکچرز دیا کرتے تھے اس میں بھی خواتین کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے. بیشبہ مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب دین کی طرف، اچھائی کی طرف بلایا، فوراً اس میں خواتین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا. اللہ کے رسول کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو. دوستوں میں، اجنبیوں میں لوگ اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، بیوی کے پاس آتے ہیں غنڈے بن جاتے ہیں، روڑی بن جاتے ہیں، طاقت آ جاتی ہے اندر. اسلام کہتا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے وہ اصل میں اچھا آدمی ہے. بیوی مانتی ہے میرا شوہر اچھا ہے، وہ اچھا آدمی ہے. بیوی مانتی ہے کہ جو ہے مارنے والا، ستانے والا، گالی گلوچ کرنے والا ہے، پریشان کرنے والا ہے، وہ آدمی پریشان جو ہے نیک آدمی نہیں ہے. کون گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں دیکھو دنیا جو کچھ بھی ہے یہ فائدے کا سامان. الدنیا کلها متاع، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ اگر دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو وہ نیک عورت ہے. ایک طرف لوگ بازاروں میں بیچ دے رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی مار دے رہے ہیں، دوسری طرف اسلام کہتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی سب سے بہترین سامان ہے تو وہ عورت کی شکل میں. حاضرین گرامی، یہ وہ حقوق ہے جو اسلام عورتوں کے سلسلے میں دیتا ہے. اگر خاتون اکیلی ہو، اس کے ساتھ کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جہاد کا جو ہے اس کو ثواب کہا ہے. السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں کے، یتیموں کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر. حاضرین گرامی، اللہ کے رسول مکی زندگی میں آپ نے کبھی جہاد نہیں کیا، اور ہماری زندگی مکی زندگیوں سے جڑی ہوئی ہے. ہم مکی زندگی کے دور میں ہم شمار کیے جاتے ہیں. یہاں پر جہاد نہیں ہے. اگر کوئی جہاد کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، مگر جہاد کا ثواب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یتیموں کی، بیواؤں کی آپ مدد کیجئے. اسلام کہتا ہے جہاد کرنے کے برابر اجر و ثواب اللہ دے گا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہم واقعات جو عموماً ابھر کر آتے ہیں یا جو ہے لوگ اس کو بتلایا کرتے ہیں، اس میں ایک بڑا اہم واقعہ آپ کے حجۃ الوداع کا ہے. حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم باتیں بتلائی.
ان اہم باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں عورتوں کے سلسلے میں، عورتوں کے سلسلے میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کیوں؟ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے. ان پر زیادتی نہ کرنا، ان کا حق ادا کرنا. تم نے ان کا مہر دے کر ان کو حلال کیا ہے، کبھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اللہ کے رسول پورے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے عورتوں کے حقوق کو بتا رہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ذکر کر کر میں اپنی بات کو ختم کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی طبیعت کو، ان کی فطرت کو یا ان کی نزاکت کو بتلاتے ہوئے انہیں ایک ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول گاڑی کو تیزی سے لے کر جا رہے تھے، اور اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین اس میں بیٹھی ہوئی تھیں. تیزی سے جب گاڑی جا رہی تھی تو گاڑی اچھل رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ان کے سلسلے میں برداشت نہ کیا. مارنا دور کی بات ہے، آج ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مارتے ہیں. اللہ معاف کرے، اسلام نے کبھی مارنے کی تعلیم نہیں دی ہے. آپ کو اگر بیویاں سمجھ میں نہ آئے، اسلام نے یہ کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بسا اوقات کچھ چیزیں تم کو اچھی نہیں دکھتی مگر دوسری چیزیں اچھی ہوتی ہیں. بسا اوقات کسی چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو، وہ تمہارے حق میں اچھی ہوتی ہے، صبر کرو اس کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبجہ صحابی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں رفقاً بالقواریر یا انبجہ، اے انبجہ شیشے جیسا مزاج رکھنے والیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، تیزی سے نہ جاؤ. یہ خواتین کو تکلیف ہو رہی، اتنی تکلیف دینا بھی اللہ کے رسول برداشت نہ کرتے. آج ہمارے معاشرے میں بھی خواتین کو ہم خود بھی پریشان کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ خلاصہ اگر ہم کہہ دیں تو وہ یہ کہ ہم بھی اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. ماڈرن کلچر میں ہم بھی جہیز کے طالب ہو گئے ہیں، ہم بھی سستی شادیاں نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اچھی زندگی نہیں گزارنا چاہتے. ہم بھی بیوی کو دبا کے رکھنا، کچل کے رکھنا، مسل کے رکھنا، یہ سب ہمارے پاس بھی چل رہا ہے. ختم کرنے کے لیے ہمیں پھر اسلام کی طرف آنا ہوگا. اور دیکھیے اسلام کی خاصیت یہ ہے، یہ آخری بات میری ہے، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام صرف ایک طبقے کے حقوق نہیں بتاتا. آج خواتین کے حقوق بتلاتے بتلاتے کہیں نہ کہیں آپ کو زیادتی بھی نظر آئے گی. ایک شریف سیدھا سادہ آدمی ہے، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اس کے اوپر ڈوری کیس کر دیا، اس کو اس کے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر جیل میں ڈال دے رہے. حقیقت ویسی نہیں ہے مگر ڈوری کیس ہے، کچھ سنا نہیں جائے گا، سیدھا جاؤ جیل میں ڈال دیا جائے. کوئی جو ہے لوگ ہیں، کسی کی بچی ہے، وہ آدمی جو ہے غنڈہ ہے، شریف لوگوں کو ستانا چاہتا ہے، فوراً جاتا ہے پوسکو کیس کر دیتا ہے. پوسکو کیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے 18 سال سے کم عمر کی بچی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، یہ سننا ہوتا ہے. پولیس والے آتے ہیں، فوراً لے جا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں. مجرم ہیں، جرم کر رہے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شریف لوگوں کو کبھی ان قوانین کے ذریعے سے بھی ستا دیا جاتا ہے. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے، مردوں کے بھی حقوق بتاتا ہے، عورتوں کے حقوق بھی بتاتا ہے، سب کو دائرے بتاتا ہے. آج چونکہ ہمارا موضوع عورت کے سلسلے میں تھا، آج ہم نے ان کے حقوق بتلائے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کے حقوق نہیں، سب کے حقوق ہیں اسلام میں. اگر ایک بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً مر جاتا ہے، اس کے بھی حقوق اسلام میں موجود ہیں. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو جانیں، اس کو پڑھیں اور اس کی تعلیمات کو گلے سے لگاتے ہوئے کہیں کہ یہی تعلیمات ہیں جو میرے لیے نجات کا ذریعہ ہیں. مجھے وہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، یہی تعلیمات ہیں جو میری نجات بن سکتی ہیں. آج اسلام دیکھیے خواتین کو اتنا دائرہ دے رہا ہے، اتنی وسعت دے رہا ہے. ہماری ہی بہنیں ہیں، کالجوں کو جاتی ہیں، غلط معاملات کرتی ہیں. ہمارے ہی گھر کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے برقعے ایسے ہوتے ہیں، اللہ اللہ، ان کا جو ہے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اللہ اللہ. کیوں؟ ان کو نہیں معلوم ہے کہ اسلام اتنا بڑا جو ہے ان کو، ان کی نجات کا دہندہ ہے، ان کو نہیں معلوم ہے. اگر وہ لوگ سمجھ لیں کہ اسلام کیا ہے تو کبھی اسلام سے بھاگیں گے نہیں، اسلام سے ڈریں گے نہیں، تسلیمہ نسرین نہیں بنیں گے. تو لہذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جو غیر مسلمین ہیں ان کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم میں جو خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، خاص طور پر خواتین کے سلسلے میں جن کا ہاتھ ڈھیلا ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے. خواتین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مردوں کو خواتین کے ساتھ، خواتین کو مردوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما،
جو مرض الموت میں گرفتار ہے اللہ انہیں کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جو تجارتی مسائل میں پریشان ہے اللہ انہیں حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے بہترین نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ حلال روزی عطا فرما، حلال روزی میں برکت عطا فرما۔ حرام کے ہر لقمے ہر دانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ڈھکے چھپے اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر خیر کے کام میں جس کا تیرے نبی نے حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر شر کے کام جس سے تیرے نبی نے رکنے کا بچنے کا حکم دیا اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما۔ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ بلا حساب و کتاب کے تیرے نبی کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں داخلہ عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔